ناظرین آداب، سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں گوہر رسول۔ آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں۔ عالمی ٹائیگر ڈے آج، وزیر اعظم نریندر مودی ٹائیگر کی تعداد کو عوام کے سامنے کریں گے پیش۔ کرناٹک کے سی ایم یڈیورپا آج اسمبلی میں ثابت کریں گے اکثریت، ملک کے سیاستدانوں کی اس پر رہے گی گہری نظر۔ جموں کشمیر بی جے پی کور گروپ کی میٹنگ آج، 30 جولائی کو نئی دہلی میں ہوگی کور گروپ کی میٹنگ۔ بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی نڈا میٹنگ میں کریں گے صدارت۔ ممتا بنرجی آج سے جن سمپرک یاترا کا کریں گی آغاز، سینکڑوں افراد یاترا میں ہو سکتے ہیں شامل۔ یو پی گورنر کے عہدے کے لیے آنندی بین پٹیل آج لیں گی حلف، یو پی کی دوسری خاتون گورنر ہوں گی آنندی بین۔ 2018 میں مدھیہ پردیش کا بنایا گیا تھا آنندی بین کو گورنر۔ انوسویا اوئیکے آج بنیں گی چھتیس گڑھ کی گورنر، راج بھون کے دربار ہال میں منعقد کیا جائے گا حلف برداری کا پروگرام۔ بلاسپور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پی آر رام چندر میمن دلائیں گے حلف۔ بنگال کے نئے گورنر جگدیپ کی آج ہوگی کولکاتہ آمد، ایئرپورٹ پر ہی نئے گورنر کو دیا جائے گا گارڈ آف آنر، ایئرپورٹ سے راج بھون جائیں گے گورنر۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر جے پال ریڈی کی آج ہوگی آخری رسومات ادا، نمونیا کے سبب اتوار کو ہوا تھا انتقال۔ لکھنؤ میں ٹاٹا برلا کا میلے کا آغاز، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کریں گے میلے کا اختتام۔ بھگوڑا وجے مالیہ کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت آج، جائیداد پر کرنے کے معاملے میں داخل کی تھی عرضی۔ کٹھوعہ عصمت ریزی معاملہ، نابالغ ملزم کے خلاف آج سے مقدمے کی ہوگی سنوائی، کٹھوعہ کی ایک عدالت میں ہوگی سنوائی۔ پلوامہ بم دھماکہ معاملہ، ملزم سجاد بٹ کو آج پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں این آئی اے کرے گی پیش۔ اگستہ ویسٹ لینڈ معاملہ، ایم پی کے سی ایم کمل ناتھ کے بھانجے رتل پوری کی عرضی پر سماعت، آج راؤز ایونیو کورٹ میں ہوگی سماعت۔ مدھیہ پردیش میں پھر پیش آئے ہجومی تشدد کا واقعہ، کھرگون میں لوگوں نے بچہ چوری کے الزام میں 2 نوجوانوں کی کر دی پٹائی۔ ملک میں بڑھتے ہجومی تشدد پر قابو پانے کے امکانات پر الہ آباد میں میٹنگ، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم پی یو سی ایل نے کی ہنگامی میٹنگ۔ پی یو سی ایل کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں ہجومی تشدد پر روک لگانے کے طریقوں پر کیا گیا غور و خوض، ہجومی تشدد کے بڑھتے واقعات پر کیا گیا تشویش کا اظہار۔ پی یو سی ایل کی میٹنگ میں جمہوری اور سیکولر تنظیموں کی مشترکہ جدوجہد پر دیا گیا زور، ہجومی تشدد کے خلاف عوام میں بیداری لانے کا کیا گیا فیصلہ۔ میٹنگ میں ہم خیال تنظیموں کے ساتھ مل کر مہم چلانے کا کیا گیا فیصلہ، ہجومی تشدد کے خلاف سماج میں بیداری لانے کا کیا جائے گا کام۔ بہار کے چھپرا میں 7 بچے تالاب میں ڈوبنے سے ہوئے ہلاک، 3 بچوں کو بچا لیا گیا، 7 کی لاشیں ہوئی برآمد۔ چتور گڑھ میں چوری کے الزام میں 3 نوجوانوں کی پٹائی کر دی گئی، آٹو ڈرائیور سے پیسہ لوٹنے کی کر رہے تھے کوشش۔ یو پی کے مین پوری میں بچی کی اجتماعی عصمت ریزی، پولیس نے ایک ملزم کو کیا گرفتار، دوسرا فرار۔ الور اجتماعی عصمت ریزی کے اہم ملزم کو کیا گیا گرفتار، یو پی کے فتح پور میں تینوں ملزمین کو پولیس نے کیا گرفتار، گزشتہ دنوں 14 سالہ بچی کی ہوئی تھی عصمت ریزی۔ یو پی کے شاملی میں 4 نوجوان جمنا ندی میں غرقاب، ہریانہ کے رہنے والے ہیں تمام نوجوان، ہریدوار سے لوٹ رہے تھے کانوڑ لے کر۔ اتراکھنڈ میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی، کئی اضلاع میں محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ اناؤ عصمت ریزی کی متاثرہ سڑک حادثے میں زخمی، کار میں جا رہی تھی متاثرہ، کار کو ٹرک نے ماری ٹکر، بی جے پی لیڈر کلدیپ سینگر پر ہے عصمت ریزی کا الزام۔ اکھلیش یادو نے اناؤ عصمت ریزی متاثرہ کے حادثے پر دیا بیان، کہا متاثرہ کو جان سے مارنے کی رچی جا رہی ہیں سازشیں۔ 77 سال کی عمر میں جے پال ریڈی کی ہوئی موت، کئی اہم وزارتوں پر قابض تھے جے پال،
بی پی گھاٹ پر ادا کی جائیں گی آخری رسومات۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر اور ایم آئی ایم کے صدر اسدالدین اویسی نے جے پال ریڈی کو پیش کیا خراج عقیدت، اہل خانہ کو دیا پرسہ۔ سکندرآباد میں سٹی سول کورٹ کی نئی عمارت کا افتتاح، عدالتوں پر عوام کے اعتماد کو مزید مستحکم کرنے پر سپریم کورٹ کے جج کی وکلاء سے اپیل۔ لال دروازہ بونال تہوار کا ہوا آغاز، سیاسی لیڈروں اور عقیدت مندوں کی شرکت، سیکیورٹی کے سخت بندوبست۔ سی آر پی ایف کا 81واں رائزنگ ڈے، گورنر نے تقریب میں کی شرکت، سی آر پی ایف کی گئی ستائش۔ حیدرآباد میں بے قابو کار نے 10 گاڑیوں کو ماری ٹکر، ہوم گارڈ کی ہوئی موت، کار ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے سے پیش آیا حادثہ۔ آندھرا پردیش کے عوام میں بی جے پی سے پر امید، کنا لکشمی نارائن کا بیان، وائی ایس آر سی پی اور تیلگو دیشم کو بنایا نشانہ۔ وجے نگر میں ٹینس کورٹ کا سنگ بنیاد، ریاستی حکومت کھیلوں کو دے رہی ہے فروغ، ضلع کلکٹر اور رکن اسمبلی کا بیان۔ وجے واڑہ کے ایک سرکاری اسپتال میں شیر خوار کی موت، ڈاکٹر پر لاپرواہی کا رشتہ داروں نے لگایا الزام، متاثرین نے اسپتال میں کیا احتجاج۔ پی ایم مودی نے کی من کی بات، چندریان 2 پانی کی مہم پر کی بات، کہا کشمیر کی عوام ترقی کی راہ پر گامزن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے سے انکار، انٹرپول نے دوبارہ ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے سے کیا انکار۔ انٹرپول نے کہا کہ ذاکر نائک کے خلاف ثبوت نہیں ہے موجود۔ ہندوستان نے تیسری مرتبہ کی تھی ذاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر کی گزارش۔ ممبئی کے مولانا شوکت علی روڈ پر ایک عمارت ہوئی منہدم، ملبے میں دب کر ایک بچہ زخمی۔ مہاراشٹر کے گڑچرولی میں 6 نکسلیوں نے کی خود سپردگی، سبھی نکسلیوں پر 32 لاکھ روپے کا تھا انعام، پولیس اس کو بڑی کامیابی سے کر رہی ہے تعبیر۔ دفعہ 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بارود کو ہاتھ لگانے کے مترادف، محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کو کیا خبردار، کہا ریاست کے تشخص کے تحفظ کے لیے آخری دم تک لڑے گی پارٹی۔ جے کے پی ایم لیڈر جاوید مصطفیٰ میر نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ جے کے پی ایم لیڈر نے کہا کہ کشمیر مسئلہ سیاسی ہی ہے، لیکن ریاست میں سیکیورٹی فورسز کا رہنا بھی ضروری ہے۔ فورسز کی اضافی تعیناتی پر سیاسی بیان بازی جاری، پیپلز موومنٹ نے کہا فورسز کا رہنا ضروری ہے۔ انجینئر رشید تارگامی اور نیشنل کانفرنس نے اٹھائے سوال، بی جے پی کے ریاستی ترجمان نے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی بات کہی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ اضافی سیکیورٹی تعینات کرنے کے فیصلے سے عوام کو نفسیاتی دباؤ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہر سطح پر دفعہ 35A اور 370 کے بچاؤ کے لیے کام کرے گی۔ غیر متوقع بارش، بادل پھٹنے، تیز آندھی اور شدید ژالہ باری سے کپواڑہ اور بانڈی پورہ میں کافی نقصان، متاثرین معاوضے کی کر رہے ہیں فریاد۔ خراب موسم کی وجہ سے آج رہی امرناتھ یاترا معطل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کیلر شوپین سے تعلق رکھنے والے اسلم خان کا کیا ذکر۔ وزیر اعظم کے اس قدم پر اسلم خان کافی خوش۔ اسلم نے کہا ان کو امید نہیں تھی کہ کبھی ہوگا ایسا بھی۔ اسلم پیشے سے استاد ہے۔ ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کے دوران شہادت پانے والے لانس نائک راجندر سنگھ کو فوج نے پیش کیا خراج عقیدت۔ چنار کارپس کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل کے جی ایس ڈھلن نے بادامی باغ کینٹونمنٹ میں شہید جوان کو پیش کیا خراج عقیدت۔ دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لانس نائک راجندر سنگھ کو متسن سیکٹر میں ایل او سی پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں ملیٹنٹوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں وہ شہید ہو گئے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے ٹیرر فنڈنگ کیس کے ضمن میں شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں 4 مقامات پر کی چھاپے ماری۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ہمراہ این آئی اے کی ٹیم نے اولڈ ٹاؤن بارامولہ اور دیگر مقامات پر چھاپے ماری کی۔ تمام 4 افراد تاجر ہیں اور وہ کراس ایل او سی تجارت سے جڑے ہیں۔ تنویر احمد، طارق احمد، آصف لون اور بلال بٹ کے گھروں پر مارے گئے چھاپے۔ آصف لون سجاد لون کا قریبی ساتھی ہے۔
जम्मू में भी पीडीपी हेड क्वार्टर पर पार्टी का मनाया गया 20वां यौम तासीस। पीडीपी के कई लीडरों ने इस मौके पर तकरीर में शिरकत की। पार्टी के नायब सदर डॉक्टर हमीद चौधरी ने कहा कि 20 वर्षों के दौरान पीडीपी ने 2 मरतबा रियासत में हुकूमत दी है तश्कील। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में वापसी करेगी और दोबारा इक़्तिदार पर होगी फाइज। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद का बयान, करप्शन के खिलाफ मुहिम का किया था खैर मकदम, मगर अब ऐसा लग रहा है ये हो रही है सियासी इंतकाम गिरी। मरकज को कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करने चाहिए। बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मलिक याकूब के हमराह जत्थरगाम त्राल का किया दौरा, अवाम से की मुलाकात और मेंबरशिप मुहिम का भी किया आगाज। ठाकुर ने कहा त्राल को अब तक नजरअंदाज किया गया है और आने वाले वक्त में वो इलाके में तामीरी तरक्की का करेंगे काम। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में आए रोज फोर्सेज दस्ते बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैलाकर दफा 35A के हटाने की बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पनून कश्मीर ने हुकूमत की जानिब से तैयार की जा रही क्लस्टर बाज़ाबातकारी पॉलिसी को किया मुस्तरद। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरंगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीरी पंडितों के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ते की जद्दोजहद जारी रहेगी। रामबन जिले में कल कौमी शाहराह 44 पर पसिया गिरने की वजह से शाहराह हो गई थी बंद, बाद में शाहराह को कर दिया गया बहाल। ताहम इस दौरान पंथियाल और डिगडोल में दरमानदा गाड़ियों के लिए शाहराह को खोल दिया गया। दरमानदा गाड़ियों को आगे जाने की दी गई इजाजत। पाकिस्तानी फौज की जानिब से आज पुंछ जिले के शाहपुर और सुजान सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने कल शाम 5 बजे शुरू की फायरिंग। फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। इस दौरान शाहपुर में 2 आम शहरी हुए जख्मी। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का दिया गया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में गैर मुतवक्का बारिश, बादल फटने, तेज आंधी और शदीद सालाबारी से नुकसान। बेशतर आबादी इन नागहानी आफात की लपेट में। मालिकाने बागात को करोड़ों रुपये का नुकसान। लहलहाते खेत अब पेश कर रहे हैं वीरानी का मंजर। अखरोट की सनत पर भी पड़ा है काफी असर। बाड़ीपुर में बादल फटने के बाद सैलाबी रैली की वजह से अरन, अहम शरीफ, बुदबल और पानार इलाकों में हुई तबाही। कुछ रिहायशी मकानों के अलावा धान कूटने की एक मशीन भी हुई तबाह। फौज ने भी रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। राशन और अद्वियात भी मुतासर इलाकों में की गई तकसीम। गवर्नर इंतजामिया से माकूल मुआवजे का मुतालबा। मौसम की खराबी और बारिश के चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा को कल कर दिया गया था मुअत्तल। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में हजारों यात्री रहे मुकीम। यात्रियों ने मौसम में जल्द बेहतरी की ख्वाहिश की। उधर इंतजामिया ने कहा मूसलाधार बारिश और महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यात्रा को किया गया है मुअत्तल। मौसम में बेहतरी के बाद ही यात्रा को दोबारा किया जाएगा बहाल। खराब मौसम की वजह से जम्मू के यात्री निवास से इतवार को अमरनाथ यात्रियों का काफिला नहीं हुआ रवाना, जिसके बाद यात्रियों ने यात्री निवास में ही दिन भर भजन कीर्तन किया। यात्रियों ने कहा कि वो भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और चाहे मौसम कैसा भी रहे, वो दर्शन के बाद ही अपने घरों को वापस लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के 957 उम्मीदवारों ने इतवार को जैकली सेंटर श्रीनगर में मुनक़्क़द तहरीरी इम्तहान में की शिरकत। इन उम्मीदवारों ने गुज़श्ता अप्रैल में मुनक़्क़दा आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में लिया था हिस्सा। इन उम्मीदवारों ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पहले ही कर लिया था पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार को गांदरबल में पार्टी इजलास से किया खिताब। कहा रियासत के तीनों खित्तों की वहदत, इज्तिमाइयत और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए मुत्तहिद होने की है जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना यत्तू ने हल्का इंतखाब नूराबाद के वर्करों के एक जलसे से किया खिताब। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सकीना यत्तू ने कहा उनकी जमात दफा 370 की हिफाजत और रियासत की खुसूसी आईनी शिनाख्त को बचाने के लिए है कोशां। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए रहें तैयार। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला कुलगाम ने टाउन हॉल कुलगाम में मनशियात की रोकथाम और उसके मुज़र असरात के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया। पार्टी के सीनियर लीडर इमरान नबी डार, इश्तियाक अहमद और दीगर वर्करों ने मौजू पर की तकरीर
انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں منشیات کے کاروبار اور اس کی روک تھام کے لیے کام کریں۔ کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ چنی نے نارستان ترال کا دورہ کیا اور لوگوں کے کئی وفود سے ملاقات کی۔ براڑی آنگن میں بادل پھٹنے سے مارے گئے بھیڑ بکریوں کے مالکان کو جلد معاوضے فراہم کرنے کی مانگ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترال علاقے کو ابھی تک تمام حکومتوں نے کیا ہے نظر انداز۔ گورنر اور انتظامیہ سے علاقے کی جانب توجہ دینے کی اپیل کی گئی۔ سری نگر میں اتوار کو اجتماعی شادیوں کی تقریب ہوئی منعقد۔ 20 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپاورمنٹ فاؤنڈیشن نے شادی تقریب کا کیا تھا اہتمام۔ منتظمین نے کہا وہ نکاح کو آسان بنانے کے پیام کو دینا چاہتے ہیں فروغ۔ انہوں نے مزید کہا معاشرے میں بیجا رسم و رواج اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی لڑکے لڑکیوں کی شادیوں میں ہو رہی ہے تاخیر۔ طبی یونانی میں ہڈیوں کی تقویم کے بنیادی اصول کے موضوع پر سری نگر میں ایک روزہ ورکشاپ۔ عالمی شہرت یافتہ حیدرآباد کے جراح ڈاکٹر محی الدین نے یونانی میڈیسن کے مختلف پہلوؤں پر ڈالی روشنی۔ انہوں نے یونانی ڈاکٹروں کو ہڈیوں کی تقویم کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر محی الدین نے کہا کہ وہ کشمیر کو یونانی آرتھوپیڈک نقشے پر دیکھنے کے ہیں خواہاں۔ سری نگر میں بڈی یونیورسٹی کی جانب سے کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار میں طلبہ کی کی گئی رہنمائی۔ منتظمین نے کہا کہ سماج کے کمزور طبقات کے لیے یونیورسٹی میں کورسز ہیں دستیاب، جہاں طلبہ کو مفت تعلیم کے علاوہ اسکالرشپ بھی کی جا رہی ہے فراہم۔ اضافی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے سرکار کی واضح پالیسی نہیں آ رہی ہے سامنے، عوام میں تذبذب برقرار۔ ان باتوں کا اظہار کانگریس کے سینئر لیڈر اور ٹرائبل افیئرز کے انچارج جموں کشمیر قدفین چودھری نے لدرو پہلگام میں منعقدہ گوجری کلچرل پروگرام میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں گجر طبقہ کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ صنعت اور کامرس کے پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری کا بیان، کہا کمزور صنعتی یونٹوں میں نئی روح ڈالنے کی کوشش، گورنر انتظامیہ کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسو انڈسٹریل اسٹیٹ کا بھی کیا دورہ۔ معروف صحافی راہل جلالی کی دہلی میں اتوار کو آخری رسومات دی گئی انجام۔ میڈیا سے جڑی اہم شخصیات نے آخری رسومات میں کی شرکت۔ راہل جلالی کشمیر معاملے پر رکھتے تھے الگ رخ۔ جموں کشمیر کلچرل کونسل کے صدر حسرت گڈا نے کہا راہل جلالی نے صحافت کی آزادی اور صحافتی اقتدار کی برقراری میں اہم رول کیا ہے ادا۔ پشاور کے مڑوا سب ڈویژن میں بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف نوجوانوں کی بھوک ہڑتال۔ مقامی نوجوان مختلف مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ ایک ہفتے سے کر رہے ہیں بھوک ہڑتال۔ حکام سے کئی بار نمائندگی کے باوجود مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ کارگل وجے دیوس کے مناسبت سے سنکو میں 2 روزہ ملٹی اسپیشلٹی کیمپ منعقد۔ پارس اسپتال دہلی نے LASDC کرگل اور دیگر تنظیموں کے اشتراک سے اس کیمپ کا کیا انعقاد۔ ریاستی قانون ساز کونسل کے چیئرمین حاجی عنایت علی نے کیمپ کا کیا افتتاح۔ لیہ میں ITBP کی جانب سے میوزیکل شو کیا گیا منعقد۔ حب الوطنی پر پیش کیے گئے نغمے، کرگل جنگ کے شہیدوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ دمسنا کرگل میں مچھلی پالن کے مرکز کا کیا گیا افتتاح۔ LASDC کرگل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے کیا افتتاح۔ آغا عباس رضوی اور بصیر الحق چودھری بھی تھے موجود۔ پون کمار گپتا کی پریس کانفرنس، راج ناتھ سنگھ اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی تفصیلات سے کرایا واقف۔ ادھم پور کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے کی نمائندگی۔ کالا کوٹ میں لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ حکومت سے علاقے میں ڈگری کالج بنانے کی مانگ کی گئی۔ کالج نہ ہونے سے علاقے کے طالب علموں کو مشکلات کا ہے سامنا۔ لیہ میں سیرت کمیٹی کی جانب سے نکالا گیا ماتمی جلوس، بڑی تعداد میں عزاداروں نے کی شرکت۔ سید آغا زاہد بھی رہے موجود۔ پونچھ میں شری بڈھا امرناتھ یاترا کے سلسلے میں میٹنگ منعقد۔ تمام طبقوں کے لوگوں نے کی شرکت۔ یاترا کو کامیاب بنانے میں مدد کرنے کی کرائی گئی یقین دہانی۔ اخنور میں غیر قانونی بجلی کنیکشن رکھنے والوں کے خلاف مہم، کم وولٹیج سے متعلق شکایات موصول ہونے پر مہم شروع کی گئی۔ کنیکشن ہٹا دیے اور میٹرز، ہیٹرز اور دیگر آلات کیے گئے برآمد۔ پونچھ پولیس نے موک ڈرل کے منعقد۔ حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے موک ڈرل۔
पुलिस ने शहर के सभी इलाकों में नाके लगाए और की गश्त। कटूरा नाले पर पुल की तामीर का मुतालबा। कटूरा नाले पर से रोजाना कई गाड़ियां गुजरती हैं। तालिबान ने अफगान हुकूमत से बरह रास्त बातचीत की मुस्तरद। कहा, तालिबान ने कहा है कि अशरफ गनी हुकूमत के साथ फिलहाल बरह रास्त बातचीत का कोई इम्कान नहीं है मौजूद। तालिबान की जानिब से यह बयान काबुल हुकूमत के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि अगले 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान पैदा हो रहा है। खलीजी रियासत कतर में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगान फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला उसी वक्त शुरू हो सकता है जब गैर मुल्की अफवाज के इनखला के निज़ाम का किया जाएगा ऐलान। अफगान हुकूमत के वज़ीर ममलिकत बराए अमन उमूर अब्दुस्सलाम रहीमी ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू होने का जाहिर किया था इम्कान, ताहम तालिबान नहीं है तैयार। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू। सदर अशरफ गनी ने किया था मुहिम का आगाज। अमेरिका की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान में 28 सितंबर को होने वाले हैं सदारती इंतखाबात। अशरफ गनी दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कर रहे हैं जुस्तजू।